اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ان حالات کے باوجود جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکے ہیں اور ان سے پوری دنیا متاثر ہے، ہم نے کبھی بھی عزاداری سید الشہداء، ذکر علی بن ابی طالب جو عبادت ہے، فضائل اور مصائب اور مناقب کا بیان اور اہل بیت کی سیرت کی تبلیغ کے عمل سے اپنی زندگیوں کو خالی نہیں رکھا۔ حالات کیسے ہی ہوں، مسائل کتنے ہی پیچیدہ ہوں، مشکلات کتنی ہی زیادہ ہوں، الجھنیں بڑھتی چلی جائیں، ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جو زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے بلکہ موڑ کر دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہر زمانے میں ائمہ اہل بیت نے جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے اور زندگی گزارنے کے بہترین طریقے عطا کیے ہیں۔ ہم اپنی شناخت عزاداری کو قرار دیتے ہیں۔ ہمارا تعارف کا ذریعہ، ہماری شناخت وہ تحریک ہے جسے تحریک کربلا کہا جاتا ہے، جسے تحریک حسینیہ کہا جاتا ہے۔ ہم کبھی کسی دور میں بھی اس ذکر سے عاری و خالی نہیں رہے، اور الحمدللہ اس دفعہ پھر حالات کی خرابی اور حالات کی نامساعدتی کے باوجود ہم اہل بیت کا ذکر، خاص طور پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ، فضائل اور مناقب، آپ کے مصائب کے ذکر کے لیے ایک مرتبہ پھر جمع ہے۔ آج کی مجلس اور آج کا بیان ہمارا امریکہ سین فرانسسکو در بطول کے مومنین سے متعلق ہے، اور میں ان تمام احباب کو جو اس وقت سینٹر میں تشریف فرما ہیں اور مجلس اعزا کو سننے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، ان سب کو سلام بھی عرض کروں گا اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ ہم ہمیشہ ہر دور میں، ہر برے سے برے حالات میں بھی اس ذکر سے جڑے رہے۔ یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہمارا عنوان تعارف بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ راعد کی آیت کریمہ ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ یقول فعل مضارع زمان حال اور زمان مستقبل کو شامل ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ کرنا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ رسول کی رسالت کا انکار کرنے والا پروردگار عالم کو ماننے کے بعد رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ آیت آگے جا کر اس بات کی رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہو اسے قرآن کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے۔ تو کافر کون ٹھہرا؟ کافر وہ ٹھہرا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، کافر وہ ٹھہرا جو رسول اللہ کو نہ مانتا ہو۔ لہٰذا جب یہ بات آتی ہے کہ جو نبی کی رسالت اور خاتمیت کا اقرار نہ کرتے ہوں اور رسول کے بعد کسی رسول کا اقرار کرتے ہوں، ان کے بارے میں عالم اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ تو بہت روشن نظریہ ہے کہ جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے وہ قرآن کی زبان میں کافر ہے۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، شہید کہتے ہیں گواہ کو، کفا باللہ شہیداً، اللہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت یہاں رکی نہیں ہے، اللہ کافی ہے پر آیت رکی نہیں ہے، بلکہ فوراً آیت آگے بڑھتی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ گواہ ہے میری رسالت کے اوپر۔ اللہ کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ کافی ہے یعنی اللہ کے کافی ہونے کے بعد اور کا تذکرہ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، مکمل کتاب کا علم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو اللہ نے قرار دیا ہے، یہ شرک نہیں ہو رہا، یہ کفر نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا رہا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کا حامل اور مصداق شخصیت ہے، اس تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم اللہ کو، جب تک تم اس تک پہنچو گے، اس صورت میں اللہ تک پہنچو گے، اس صورت میں کہ جب تم اس تک پہنچو گے۔ یہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کا مطلب یعنی اس تک پہنچو گے تو تم اللہ تک پہنچو گے، یعنی وہ واسطہ ہے، وہ اللہ کے عرض میں نہیں ہے، وہ اللہ کے طول میں ہے، یعنی اللہ ہو اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ اللہ کے بعد، عرض میں نہیں، طول میں، اور پھر رسول اللہ کے بعد وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ یہ طول میں اللہ رسول علی، اللہ رسول علی۔ عزیزان گرامی، یہاں پروردگار عالم نے عجیب رنگ میں اس آیت کو نازل کیا ہے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے وہ میری رسالت پر تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے۔ ذہن عالی میں ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کا کافی ہونا، ہمیں اللہ کا کافی ہونا، اس باب میں ہاں قرآن کی آیت ہے، الیس اللہ کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ کافی ہے، مگر یہ لب و لہجہ کس کا ہے؟ کیا مطلب رسول اللہ کے بغیر اللہ کافی ہے؟ اگر اس آیت کو ہم لیں گے اور اس آیت کو نہیں لیں گے تو ہمیں وہ آیت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کا بھی معاذ اللہ انکار کر دیا جائے، معاذ اللہ رسول اللہ کے بغیر تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کیا اللہ اے میرے بندے تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ احسان کیا اللہ نے کہ عبدہ، اللہ کے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ بندہ اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کرے، بندہ اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا جب وہ مولا علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا وہی بندہ اللہ کا ہو سکتا ہے، ورنہ بادی النظر میں قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ کیا بندے، اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے، اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر اس آیت میں اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے؟ یہاں بات روشن ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک آیت اگر مجمل ہے تو دوسری مفصل، ایک آیت اگر ناسخ ہے تو دوسری منسوخ، ایک آیت اگر محکم ہے تو ایک آیت متشابہ۔ یہ جو آیات کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں اس انداز سے چاہا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، یہ در حقیقت تدبر، تفقہ اور تفکر کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے۔ کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت پر گواہ ہے۔ میں ایک نقطے پر آج کی مجلس میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ جو رسول اللہ کا انکار کرے وہ کافر، جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ اللہ کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ جو علی کی ولایت کا انکاری ہو وہ بھی قرآن کی روح سے مسلمان نہیں ہے۔ کچھ آیات کی طرف توجہ کیجئے، خود یہی آیت، کون ہے کافر؟ جو رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ اب دوسری آیت آپ لے لیجئے جس میں پروردگار عالم
جب میدان غدیر میں سرکار دو جہاں تشریف فرما ہوئے، آپ حج کر کے لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں ضرور کہتا گزروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس جملے کو کچھ اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے دہرایا ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں، عقیدہ اصلی ہے، مگر عقیدہ کافی ہے یہ جملہ بہت اچھا نہیں ہے۔ عقیدہ اصلی ہے، بغیر عقیدے کے عقیدہ اصل ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جڑیں ہیں، عقیدہ جس کو آپ کہتے ہیں بیس ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ جڑیں ہوں اور تنا نہ ہو، جڑیں ہوں اور درخت نہ ہو، جڑیں ہوں اور شاخیں نہ ہوں، جڑیں ہوں اور پھل نہ ہو، تو وہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، عقیدہ اصلی ہے، جڑیں نہ ہوں تو درخت، جڑیں نہ ہوں تو پتے، جڑیں نہ ہوں تو پھل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، عقیدہ اللہ کی وحدانیت کا، عقیدہ عدل الہی کا، عقیدہ نبوت مصطفیٰ سرکار کا، عقیدہ امامت کا، عقیدہ قیامت کا، اور پھر یہ 5 اصول دین کے علاوہ اور بھی کچھ اصول ہیں جو ان اصولوں کے ضمن میں اور ذیل میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصلی ہے عقیدہ، لیکن یہ کہہ دینا کہ عقیدہ کافی ہے، یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ پانی کافی ہے۔ ہاں، پانی زندگی گزارنے کے لیے اصلی ہے، مگر پانی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو عقیدہ ہے، عقیدہ خود بخود عمل کے لیے خودکار کا کردار ادا کرتا ہے۔ عمل خود بخود عمل انجام پائے گا اگر عقیدہ میرا روشن رہے۔ آئیڈیالوجی، تصور کائنات، کسی کے بارے میں میری سوچ، میری فکر، میرا باور، میرا یقین، وہ مجھے اس کے عمل کی طرف خود بخود راغب کرے گا، کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا کریں کہ ہمارے بچے نمازی ہو جائیں، کیا کریں کہ ہمارے ہاں خوبیاں حاکم ہو جائیں؟ عقیدہ ٹھیک کیجئے۔ عقیدہ جب آپ ٹھیک کریں گے، خود بخود بچے، جب میں اپنے اللہ کے منعم ہونے کا یقین کر لوں گا کہ یہ آنکھیں اس نے دی ہیں، یہ ہاتھ پیر اس نے دیے ہیں، یہ زندگی اس نے دی ہے، یہ نعمات ان گنت نعمتیں، لا تحصوہا نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، تو پھر مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مجھے پیار بھی کرنا چاہیے۔ جو مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے، مجھے اس سے محبت بھی کرنی چاہیے، مجھے اس کی خاطر مر مٹنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مجھے کوئی ایک رقم کسی برے وقت میں دے اور میں اپنے وقت مقررہ پر اسے لوٹا بھی دوں، تب بھی ساری زندگی اس کا شکر گزار رہتا ہوں کہ اس نے میرے برے وقت میں مجھے ایک رقم دی تھی، میرے کام آئے تھے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں بن مانگے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ کوئی مجھ سے کہے یہ انگوٹھا دے دو، 10 لاکھ روپے دوں گا تمہیں، میں 10 لاکھ روپے کے عوض، مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے کے عوض میں اپنا یہ انگوٹھا نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس انگوٹھے کے بغیر میں یہ بٹن بھی نہیں لگا سکتا، ان 2 انگلیوں سے، ان 2 انگلیوں سے میں بٹن بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ انگوٹھا میری زندگی میں اتنی اہمیت کہاں ملے۔ کوئی کہے ایک بھاؤں جو ہے نا اپنا منڈوا دو، اپنی ایک پلکیں کٹوا دو ایک آنکھ کی، جی میں کہوں گا جی میں لاکھوں روپیہ ٹھکرانے کو تیار ہوں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں، یہ جو ہماری ناک ہے، کبھی اور ہو تفصیل سے بات ہو حدیث مفضل میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد جو ہمارے اعضائے بدن کے اوپر توجہ دلائی ہے حضرت مفضل ابن عمر کو، اور فرمایا کہ کیسے اس پہ غور کرو کہ کیا اللہ نے دے دیا۔ تو اگر میں ان چیزوں پر غور کروں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دے دیا، تو کیسے ممکن ہے کہ جب میں اس کی عطا کو یقین کر لوں، جب میں اس کے خالق ہونے کا یقین کر لوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو خود بخود اب آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ ایک عمل ہے یا نہیں؟ ابھی آپ ماتم کریں گے، یہ ایک عمل ہے یا نہیں؟ نوحہ خوانی ہوگی، یہ عمل ہے یا نہیں؟ یہ سب عمل ہے۔ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو مولا علی سے جڑا ہوا ہے، جو مولا علی سے وابستہ ہے۔ مولا سے میرا عقیدہ جو عقیدت لے کر آیا ہے، اور میں عقیدہ جب تک نہیں رکھوں گا اس سے متعلق عمل سامنے ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کی وحدانیت پر، اس کے خالق اور رب اور اس کے مالک ہونے کا عقیدہ میرا مجھے نماز کی طرف راغب کرتا ہے۔ مولا علی پر میرا عقیدہ مجھے مولا کی محبت کے اظہار پر راغب کرتا ہے۔ کوئی ایک اسلام کا باب دکھائیے جو عمل کے بغیر ہو۔ آپ کو اگر
اور وہ عمل بھی جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہو. یعنی ایسا کوئی اسلام کی تاریخ کا باب نہیں ہے جو اہل بیت کے بغیر ہو. مثلا نماز کا ذکر ہے تو نماز کے جو اراکین ہیں اس میں حالت رکوع مولا علی کی انگوٹھی دینا، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں صدقہ دینا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی ایک فروع دین کا جو عمل ہے، فروع دین یعنی عمل، مجھے بتائیے کہ وہ مولا علی کے بغیر ممکن ہوا ہو. حج حسن پاتا ہے جب غدیر سامنے آتی ہے، سبحان اللہ. صدقات، خیرات، مولا نے حالت رکوع میں صدقہ دیا ہے جس پر ان کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام جہاد میں جب میدان میں اترتے ہیں، جہاد ہمارے ہاں فروعات دین میں واجبات میں سے ہے، جب مولا میدان میں اترتے ہیں تو علی بن ابی طالب کے بغیر جہاد کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. غرض اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے تو ابھی قرآن کی روح میں وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح کوئی اللہ کو مانے اور علی کو نہ مانے وہ بھی قرآن کی روح سے مسلمان نہیں ہے. غدیر کا میدان ہے. پلٹیے اس بات کی طرف جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا. غدیر کا میدان ہے. سرکار حج کر کے لوٹ رہے ہیں، آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب ذرا آپ لہجہ دیکھیے آیت کا. سورہ مبارکہ مائدہ ہے. اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے وہ چیز، ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کر دی گئی آپ کے رب کی طرف سے. اس کا مطلب ہے یہ پیغام آج ہی نہیں آیا ہے، یہ پیغام پرانا ہے اور اس کو بیان کا وقت اب آیا ہے. سوال یہ ہے کہ بیان کا وقت اب کیوں آیا ہے، یا آپ نے آخری وقت میں یہ بیان کا وقت کیوں قرار دیا اللہ نے؟ یہ حکم تو بہت پرانا ہے مگر اب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ دو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ جب سب کچھ بیان ہو جائے تو اس کے بعد اصلی چیز آخر میں بیان ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جب تحریر مکمل ہو جاتی ہے تو مہر آخر میں لگتی ہے اور مہر پوری تحریر کو مستند بنا دیتی ہے. سرکار دو جہاں کا یہ آخری زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری سال ہے اور سرکار اس کے بعد رحلت فرما جائیں گے، بلکہ کچھ مہینوں بعد آپ کی رحلت ہو جائے گی، 2 مہینے بعد آپ کی رحلت ہو جائے گی. اس اعلان کے بعد ساری زندگی آپ نے، اور پھر آپ نے سب کو دہرایا بھی، سب سے پوچھا بھی کہ کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا، کیا میں نے تمہاری یہ رہنمائی نہیں کی، کیا میں نے تمہیں یہ پیغام نہیں دیا، کیا میری طرف سے اس میں کوئی بات کم رہ گئی ہے. جب سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے سارا دین ہمیں اچھی طرح سے پہنچا دیا، تب حضرت نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. ایک تو یہ کہ ساری چیزیں پہنچ جائیں تو پھر آخر میں وہ اہم ترین چیز پہنچے گی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. البتہ یہاں لب و لہجہ کیونکہ قرآنی ہے لہذا ترجمے سے میں تو یہ اور قرآن کی ظاہر سے تو ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اس لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے، یعنی لہجہ وہی ہے کہ اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا. یہ آیہ کریمہ کس لہجے کی ہے؟ یعنی جس لہجے میں اللہ شرک کے باب میں نبی مکرم سے بات کر رہا ہے، اسی لہجے میں علی کی ولایت نہ پہنچانے کے باب میں اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. یعنی شرک کے باب میں اور ولایت علی کے باب میں اللہ کی کا جو انداز ہے سرکار سے بات کرنے کا، اس میں شدت پائی جاتی ہے. کہا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو پہلا تو یہ کہ جی ساری اہم باتیں پہنچ جائیں گی، تب آخر میں بات ہوگی جو ان تمام اہم باتوں کو معتبر بنا دے. دوسری ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ اعلان سرکار نے دیر سے کیوں کیا، یعنی اب اگر نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. اس لہجے کی ضرورت کیوں پڑی پیش آئی؟ اصل میں ایک عجیب بات جو تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ کہ نبی نے اس پیغام کو
پہنچانے سے پہلے، اچھا آگے والی آیت بھی کہہ رہی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس کا مطلب ہے شر کا اندیشہ تھا، شر ہونے کا اندیشہ تھا، اور اللہ کسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ کفر کی یہاں کہاں بات ہو رہی ہے؟ اللہ لوگوں کو اس شر سے بچائے گا، تو جو شر پھیلانے والے ہوں گے وہ کافر ہوں گے، یا یہ اندیشہ کہ فساد ہو جائے گا وہ کیا کافروں کی طرف سے فساد ہونے کا اندیشہ تھا؟ تو یہ جو علی کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، لا یہدی القوم الکافرین، کفر کا ایک عنوان، اللہ کو نہ ماننے والے، علی کو نہ ماننے والے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ نبی نے ساری زندگی دو ہی اہم ترین اعلانات پر اپنے تمام پیغامات کو مرکوز رکھا ہے، یعنی دو محور ایسے ہیں کہ جن پر سرکار نے اپنی تمام تر تبلیغ کو مرکوز رکھا ہے، ایک اللہ کی توحید اور ایک مولا علی کی ولایت۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی تو توحید پروردگار بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور توحید پروردگار کے بغیر علی کی ولایت محاسن اور خوبیوں کا اقرار تو ہوگا، جی کمالات کا اقرار تو ہوگا، مگر اس اقرار پر اظہار خضوع نہیں ہوگا، اظہار تسلیم نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان ہونا شمار نہیں ہوگا۔ آپ اگر شجاع کا احترام کرتے ہیں تو شجاع کی بات مانیں بھی، اگر آپ اہل علم کا احترام کرتے ہیں تو اہل علم کی بات مانیں بھی، اگر آپ کسی متقی کا احترام کرتے ہیں تو اہل تقوی کی بات کو ماننا بھی پڑے گا، اور اس کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ یہ اقرار ناکافی ہوگا۔ تو بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہے کہ جو غدیر کے میدان میں اللہ نے یہ لہجہ کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ پیغام سرکار پہنچاتے وقت اس بات کا اندیشہ تھا سرکار کو کہ فساد ہوگا، جو قرآن بھی ہمیں اس کے سیاق و سباق سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل ان یستعفی لہذا الامر، اس امر سے مجھے مستعفی کر دو، اللہ سے کہو مجھے مستعفی کر دے۔ پھر دوبارہ جبریل کہتے ہیں میں کرارن بار بار آیا ہوں، اور میں نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، پھر یہ لہجہ ہوا۔ اب سوال حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس حکم کو پہنچانے میں کیا کوئی تامل تھا آپ کو؟ حضرت نے فرمایا کثرت النفاق وقلت التقوی، منافقین زیادہ تھے، متقین کم تھے، اہل تقوی کم تھے اور منافقین زیادہ تھے، میں اس بات کا احساس کر رہا تھا کہ اس سے فساد ہوگا۔ اچھا کیا فساد ہوا؟ ہوا یہ کہ جب حضرت نے اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کر لیا تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب تحقیق یہ کرنی ہے، غور یہ کرنا ہے کہ وہ سب سے پہلے کھڑا ہوا جو اس کے انجام نے سب کو ہوشیار کر دیا، یا وہ وسط میں کھڑا ہوا، یعنی بہت سارے لوگ اظہار محبت کر چکے تھے اور ایک شخص بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا وہ سب اظہار محبت کر چکے تھے، اعلان ہو چکا تھا، حضرت روانہ ہو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے مدینہ منورہ کی جانب، کہ وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام حارث ابن نعمان فہری ہے۔ یہ تحقیق طلب بات ہے۔ میں بہت یقین سے تو نہیں کہتا کیونکہ میں نے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا، لیکن میرا گمان جاتا ہے کہ یہ پہلے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا اللہ کی طرف سے؟ حضرت پہلے ہی حضرت کے لیے یہ عنوان، یہ تغرا، یہ اعزاز آ چکا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وما ينطق، جی یہ بات ہی نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں ہیں مگر یہ کہ جب تک وحی نہ آ جائے، تو یہ وحی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کی ولایت کا اعلان کروں، علی کی مولائیت کا اعلان کروں۔ تو کہنے لگا پھر اسی اللہ سے کہیں کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے اور مجھے وہ مار ڈالے۔ میں ایک جملہ اور اپنے محترم سامعین کی خدمت میں کہتا گزروں کہ ولایت علی کا دشمن موت ہی مانگتا ہے، وہ اتنا جل چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو زندہ رہنے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ اور جہاں علی کی بات ہو، جہاں مولا علی کی فضائل کی بات ہو، جہاں مولا علی کی عظمت کی بات ہو، وہاں اگر کسی کا چہرہ اتر رہا ہو یا کسی کا چہرہ پھیکا پڑ رہا ہو
یا وہ اس طرح کی ان من کی باتیں کر رہا ہو اگر مگر کی کہ صاحب کردار کی باتیں ہونی چاہیے، عظمت کی باتیں ہونی چاہیے، سیرت بیان ہونی چاہیے، ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے، کوئی درس نہیں دیا آج کی تقریر میں، کوئی انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا آج کی درس میں، آج ہم نے نماز پر گفتگو ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں اس وقت ٹھیک ہوں گی جب میرا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جب میرا مولا علی سے اپنا تعلق گہرا ہو جائے گا۔ اور ایک تو یہ بات، دوسری بات، بہت سارے لوگ، میں کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو مومن نما نظر آئیں گے، آپ کو متقی نما نظر آئیں گے، ان کے حلیے بڑے اچھے ہوں گے، اسلامی اور دینی ہوں گے، مگر مولا علی کی گفتگو، مولا علی کی بات، مولا علی کا ذکر، مولا علی کے فضائل ان کو ناگوار گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کسی مرشد کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی معلم کے پاس جائیں، کسی مربی کے پاس جائیں اور جا کے ان سے کہیں کہ یہ میرے اندر ایک کمزوری آ رہی ہے، جی میرے اندر ایک بیماری سی آ رہی ہے، مجھے مولا علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے۔ کچھ لوگ بعض اوقات ہمارے اطراف میں ایسے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے اپنا علاج کروائیں، وہ کسی سے جا کے مشورہ کریں، کونسلنگ کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیں کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا، ایک عذاب نازل ہوا ہے، عذاب واقع ہوا۔ سوال یہ ہے، مجھے نہیں ملا کہیں، اگر اہل علم کو کہیں ملا ہو تو مجھے ضرور بتائیں کہ سرکار نے بد دعا کی ہو، یا اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے، عذاب دے دے، اس لیے کہ قرآن کی صراحت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا اے مصطفیٰ اس امت پر، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں، تو اس امت پہ تو عذاب آنا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں ایک سائل نے سوال کیا تھا، ایک عذاب آیا، ایک عذاب واقع کے بارے میں سائل نے سوال کیا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں، اس لیے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ کعبے کا دشمن ہو اور مصطفیٰ سرکار اور ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب، حجت خدا ہونے میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے باب میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ فیض حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ موجود ہے، مگر عذاب آیا اور خانہ کعبہ کو گرانے والوں پر عذاب آیا اور اسی علاقے میں عذاب آیا۔ ٹھیک ہے، یوں کہہ دیا جائے کہ بیت کو گرانے کے لیے اگر کوئی آئے تو عذاب الہی آتا ہے، اور اگر اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے تو بھی عذاب الہی آتا ہے، اور عذاب آیا۔ اور یہاں لہجہ یہ کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت بھی لینا چاہتا ہوں میں، یعنی اللہ رسول اور اہل بیت، اللہ رسول اور مولا علی کا دشمن قرآن کی زبان میں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مگر مرو تو مسلمان مرنا۔ لہجہ کتنا سخت ہو گیا، کفر اور اسلام، مسلمان اور کافر ذہن میں رہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ المتین، حبل اللہ اہل بیت، حبل اللہ علی، حبل اللہ قرآن اور علی۔ معصوم سے پوچھا گیا حبل اللہ کون ہے؟ فرمایا قرآن۔ معصوم سے پوچھا گیا حبل اللہ کون ہے؟ فرمایا علی۔ نبی سے پوچھا گیا، فرمایا
علی و مع القرآن و قرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا حبل اللہ دو ڈوروں کے بٹ جانے کو رسی کہا جاتا ہے نا، قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی، اور جو قرآن اور علی کو چھوڑ دے، ارشاد ہوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا۔ اللہ ہمیں مولا علی کی ولایت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ ایام عزا ہیں اور مولا کی شہادت کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے ہاں فرش عزا ہے، بلکہ ہمارا دل فرش عزائے علی ہے۔ ہم سب جمع ہیں تاکہ مولا کائنات کے غم کو یاد کریں، مولا کی تکلیف کو یاد کریں، مولا پر ہونے والی مصیبت کو دہرائیں اور پرسہ دیں کسے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ سے لے کر آئے، علی کے بچوں کو پرسہ دیں، علی کی اولاد کو پرسہ دیں، علی کی زوجہ حضرت ام البنین کو پرسہ دیں، اور پرسہ دیں جناب زہرا کو پرسہ دیں، اور ایک پرسہ جو ہم سب مل کر اس پورے خانوادے کے ساتھ وہ امام زمانہ کو پرسہ ہے، علی کے لال کو پرسہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان جب سن 40 ہجری کا نمودار ہوا تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک انصاری کی دکان پر خضاب خرید رہا تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا تم نے کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا میں نے خضاب خریدا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو رنگ کر سکوں۔ مولا نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی راہ لی اور ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، ہاں کچھ لوگ ہیں جو خضاب سے اپنی داڑھی کو رنگین کریں گے، اور کوئی ہے جس کے سر کے خون سے اس کی داڑھی رنگین ہوگی۔ مولا اس مہینے وقتاً فوقتاً اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں 17 ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ خطبے کے درمیان فرمایا کہ عید کیسے ہونی چاہیے اور عید پر انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو فوراً امام حسن کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا آج کیا تاریخ ہے؟ دہرانا چاہتے تھے، سب کے سامنے اس کو پہنچانا چاہتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا بابا 17 تاریخ ہے ماہ مبارک کی۔ امام حسین دوسری طرف تشریف فرما تھے، دیکھ کر کہا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا تقریباً 13 دن باقی رہ گئے۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا ہاں عید وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہوگا۔ آپ اشارہ فرما رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی رحم کے گھر افطار کرتے تھے مولا علی، اور ایک دن فرمایا جو 18واں روزہ تھا اور 19ویں کی شب تھی، فرمایا بیٹا حسن آج میں ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے کتنے راغب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اور جو بیٹیاں آپ کے گھروں میں آئی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ہماری نسلوں میں آنے والی بیٹیوں کو باحیا قرار دے۔ میرے مولا اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ مجھے آج ام کلثوم کے گھر افطار کرنا ہے، اور جب آپ افطار کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بی بی نے دسترخوان پہ 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ بابا کی پسندیدہ غذا جو کی روٹی، ایک کاسا دودھ کا، اور ایک ظرف میں نمک۔ فرمایا بیٹا تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی پہلے رہیں؟ علی بن ابی طالب کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں؟ بیٹا دودھ پینے کے لیے بہت سے لوگ اس کوفہ کے یتیم بچے ہیں، دودھ اٹھا لو، میں نمک اور جو کی روٹی سے افطار کروں گا۔ مولا نے افطار کیا اور اپنی بیٹی سے کچھ گفتگو کی، اور پھر عبادت الہیہ میں مصروف ہو گئے۔ ساری رات، ہر دن اور ہر رات کی طرح، ساری زندگی کی طرح جس طرح مولا نے زندگی گزاری ہے، میرے مولا ساری رات عبادت الہیہ میں مصروف رہے، اور ہر کچھ دیر کے بعد نصف شب جب گزر گئی تو ہر کچھ دیر کے بعد اٹھتے تھے اور صحن میں آ کے آسمان کی طرف کچھ دیکھتے تھے، اور پھر کچھ کلمات اپنی زبان پہ جاری کرتے تھے،
اور پھر دوبارہ حجرے میں مصلی پر آ جاتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ بابا گویا کسی وقت کے انتظار میں ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ قریب آ کر کھڑی ہو گئیں کہ بابا سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں بابا۔ تو میرے مولا کی زبان پہ جملے تھے، ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بی بی کا دل دہلنے لگا۔ مولا واپس حجرے میں آئے، کچھ دیر کے بعد پھر گئے اور پھر آسمان کو دیکھا اور کلمہ استرجاع پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اپنے مصلی پر آئے اور کچھ دیر کے بعد مولا نے امامہ، ابا، نالین خود کو آمادہ کرنا شروع کیا۔ بی بی سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھ کے کہا، بابا میرا دل دہل رہا ہے، میری کیفیت غیر ہو رہی ہے۔ بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں اس کا اندازہ وہی زیادہ لگا سکتے ہیں جن گھروں میں بیٹیاں ہیں۔ بابا آج بھائی حسن سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا لیں۔ تو فرمایا، بیٹا تم مجھے اس وقت سے روک رہی ہو جس کا میں ایک مدت سے انتظار کرتا آ رہا ہوں۔ تمہارے نانا نے جنگ احد میں جب مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی اور میں نے نبی سے جا کر کہا، یا رسول اللہ کیا شہادت میرا مقدر نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا، اے علی شہادت تمہارا مقدر ہے، تمہیں ایسے مسجد میں مارا جائے گا، تمہارے سر پہ ضربت ماری جائے گی، اور اے علی تمہیں میدانوں میں بہت سے لوگ زخمی کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مگر جب یہ زخم تمہارے سر پہ لگے اور تمہارے سر کا خون تمہاری داڑھی تک اتر آئے تو سمجھنا کہ یہ وہی ضربت ہے جس میں تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ اے میری بیٹی ام کلثوم، میں تو مدتوں اس لمحے کا انتظار کرتا آیا ہوں، تم مجھے اس لمحے سے روک رہی ہو، تم مجھے اس وقت سے روک رہی ہو۔ آگے بڑھے میرے مولا۔ ایک مرتبہ مرغابیاں جو مولا کے گھر یعنی جناب ام کلثوم کے گھر پل رہی تھیں، وہ پر مارتی ہوئی، وہ چیختی ہوئی مولا کے آگے آ کے کھڑی ہو گئیں۔ مولا نے رستہ بدلنا چاہا، انہوں نے رستہ مولا کا پھر روک دیا۔ پھر مولا نے رستہ بدلنا چاہا، وہ پھر مولا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے اور ان پرندوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ میرا ماتم کر رہی ہیں، یہ مجھ پہ گریہ کر رہی ہیں، انہیں اگر پال سکو، انہیں کھلا سکو تو گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ مولا آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے کیا دیکھا کہ در و دیوار سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ مولا کچھ اور آگے بڑھے تو دروازے کی زنجیر نے مولا کی کمر میں لپٹ کر مولا کو روک لیا۔ مولا اسے کھولتے رہے اور کھولتے ہوئے یہ کہتے رہے، اے ام کلثوم تمہاری تو دیواریں میرے اوپر نوحہ پڑھ رہی ہیں، اے ام کلثوم تمہارے تو در و دیوار مجھ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ میرے مولا مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عزادارو، وہ سخت لمحہ آنے والا ہے، وہ سخت گھڑی اہل بیت پر آنے والی ہے۔ علی سے پیار کرنے والوں کی آوازیں گریہ و زاری میں بلند ہونے والی ہیں۔ علی کے عاشقوں کے سر پر ہاتھ مارنے کا اور ماتم کرنے کا وقت آنے والا ہے۔ پورا کوفہ روئے گا، پوری دنیا روئے گی، قیامت تک ہم روتے رہیں گے کہ علی ہم سے چھن گئے، علی کو مار دیا گیا۔ علی جیسا امام جو مالک اشتر کا بھی امام تھا، جو اس کائنات کے ہر ولی کا امام ہے، اسے مسجد کی محراب میں ضربت مار کر، زخمی کر کر، سر شگافتہ کر کے، اس علی کو جس کے ایک دن بھی جانے پر نبی کا دن نہیں گزرتا تھا، اور فرماتے تھے کہ میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جس دن علی میرے ساتھ نہ ہو۔ حسنین کے بابا کو، زہرا کے شوہر کو، عباس علمدار کے بابا کو ضربت ماری جائے گی، سر شگافتہ ہوگا، نوحہ و زاری آہ و فغاں کے ساتھ علی کے جسد اقدس کو اٹھایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔